تو پھر کہاں اتنا پریشان ہو چائے کے لیے؟ ہاں بہرحال بچوں کو ہٹ پٹ نہ کریں ورنہ بچہ آپ سے تیز ہٹ بولے گا، سمجھ رہے ہیں؟ اب بابو نیتا جی ہو، کیا کرو گے بلڈنگ پہ چڑھ کے؟ آؤ ادھر سامنے آؤ، آجاؤ تم بھی آجاؤ، بیٹھ جاؤ میرے لال۔ ایک تو سب سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ جتنے چھوٹے ہیں جی، جتنے چھوٹے ہیں اتنے زیادہ ان کے لیے دین ان سے دور ہے۔ دیکھیے کسی کے سر پہ ٹوپی نظر نہیں آ رہی، کیوں بابو؟ بال خراب ہو جائے گا، کوئی یو ہنی سنگھ والا کٹوایا ہے تو کوئی جو ہے پتہ نہیں کون دل جلا بنا ہے۔ دیکھیے یہ چھوٹے بچوں کا حال ہے۔ جب آپ کی بچوں کے سر پہ اگر ٹوپیاں نہیں دیں گے تو یہ بچے کیا سیکھیں گے؟ اور آپ سوچ رہے ہیں کہ بچہ بگڑ گیا، بچہ نہیں بگڑا، ابا بگڑ گئے تو بچہ بگڑ گیا۔ ابا لوگوں کو خیال ہی نہیں ٹوپی کا، ٹوپی کس طریقے سے لگائیں، سنت کیسے ادا کریں، کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ جب باپ نہیں لگائے گا، بڑے نہیں لگائیں گے تو چھوٹا تو آپ ہی کو دیکھ کے سیکھے گا، ہے نا؟ آپ گھر میں جو بچہ ابھی ابھی چلنا اور بولنا شروع کرے تو اس کا مائنڈ اللہ رب العزت اتنا شارپ اور اتنا تیز بناتا ہے کہ آپ جو کام کرتے ہیں نا بچہ وہی کام دہراتا ہے۔ اگر دیکھ لے گا کہ ابو اسکرو ڈرائیور لے کے کچھ کھول رہے تھے تو آپ کا بچہ بھی لے کے کھولنا شروع کر دے گا۔ تو آپ کو دیکھ کر آپ کا چھوٹا بھائی، آپ کا بیٹا، آپ کی اولادیں سیکھتی ہیں کہ جب میرے باپ ایسے ہیں تو پھر ہمیں بھی ایسے رہنے چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ تو بہرحال آج آپ ٹوپی نہیں لگائے الگ بات ہے، آئندہ خیال رکھیے گا کہ آپ حضرات جب بھی خصوصیت کے ساتھ محفل میلاد نبی علیہ السلام میں جائیں تو آپ سبھی حضرات اپنے سر پہ ٹوپیاں رکھیں۔ یہ ممبر رسول ہے، یہاں پر بیٹھنے والا عالم دین نائب رسول ہوتا ہے۔ تو اب آپ خود سوچیں کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی مسجد میں صحابہ اکرام کے درمیان خطبہ دیتے تھے تو ہمارے آقا بیٹھ کے تبلیغ کر رہے ہیں، دین کی باتیں بتا رہے ہیں، اور سامنے جو صحابہ اکرام تھے کیا ان صحابہ اکرام کے سروں پر ٹوپیاں نہیں تھی؟ ان صحابہ اکرام کے سروں پر امامہ نہیں تھا؟ تو ذکر کرنا یہ رسول اللہ کی سنت ہے، تو ذکر رسول سننا یہ صحابہ کی سنت ہے۔ تو آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے کہ آپ صحابی رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت کو ادا کریں، تو آئندہ سے مکمل تیاری سے آئیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور آپ جب امامہ باندھیں گے الحمدللہ آپ خوبصورت دکھائی دیں گے، اچھے لگیں گے، ایک عجیب سی جاذبیت پیدا ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی خیر فرمائے۔ بہرحال حضرات محترم، تھوڑی دیر کی بات ہے، بس غور سے سنیں اور سننے سے زیادہ عمل میں لانے کی کوشش کریں۔ پہلی بات یہ کہ آپ اور ہم جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سبھی حضرات کا ایمان کیسا ہے؟ ہمارا ایمان کس لائق کا ہے؟ ہم نے آج تک اسلام کے لیے کیا کیا؟ ہم اپنے نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس محبت میں ہم نے آج تک اپنے نبی کے لیے کیا پیش کیا؟ آپ مسلمان ہیں صرف اس وجہ سے کہ آپ ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، آپ کی ماں مسلمان، آپ کے والد مسلمان، گھر کا معاشرہ مسلمانوں کا تھا، تو آپ کا نام رکھ دیا گیا خالد، آپ کا نام رکھ دیا گیا زاہد، آپ کا نام رکھ دیا گیا محمد احسان، تو آپ مسلمان ہیں۔ لیکن آپ ذرا سوچیں کہ آپ نے ابھی تک اپنے ایمان کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت میں کیا کیا؟ جب آپ اپنے اوراق زندگی کے صفحات کو پلٹیں گے تو پتہ چلے گا کہ آج تک تو ہم نے کچھ کیا ہی نہیں۔ ہمارے پاس تو اپنے ایمان کے حوالے سے کہ ہم مسلمان ہیں، ایز اے مسلم ایک مسلمان کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے، ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے، ایک مسلمان کیسا ہوتا ہے، ہم نے تو آج تک کچھ کیا ہی نہیں۔
دعویٰ ہم کرتے ہیں اپنے نبی سے محبت کا، لیکن اگر ہم اپنے نبی کی محبت کو جانچنا چاہیں کہ ہم کتنے بڑے عاشق ہیں تو اللہ معاف فرمائے مجھے نہیں لگتا کہ ہم لوگ پاس ہو پائیں گے۔ لیکن ذرا سوچیں، غور سے سمجھیں، آپ کو دین، آپ کو ایمان، آپ کو قرآن، آپ کو آپ کے نبی، آپ کو آپ کا نام، آپ کو آپ کا مذہب، یہ بغیر محنت کے ملا ہے، صرف اس وجہ سے کہ آپ کے گھر میں، آپ کے معاشرے میں، آپ کے ماحول میں اسلام تھا تو آپ مسلمان ہو گئے۔ لیکن محنت نہیں کی، آپ نے مشقت نہیں کی، کوئی جتن نہیں اٹھایا، کوئی پریشانی نہیں اٹھائی۔ پریشانی کیسے اٹھائی جاتی ہے ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایمان کی دعوت پیش کی تو صحابہ اکرام ایمان قبول کرنے لگے۔ تو ایک صحابی رسول ہیں، ان کا نام ہے حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ۔ تو حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نبی کا کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ اب جب مسلمان ہو گئے تو گھر میں ایک ماں ہے۔ اب وہ ماں کہہ رہی ہے اپنے بیٹے سے کہ بیٹا تو بدل گیا، اپنا دین چھوڑ کے تو کسی اور دین کو ماننے لگا، تو ہمارے مذہب سے ہٹ گیا، تو ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہنے لگا۔ بیٹا جب تک تو اس دین کو نہیں چھوڑے گا اس وقت تک میں نہ کھانا کھاؤں گی، نہ پانی پیوں گی، نہ میں کسی طریقے سے کوئی آرام والی چیز استعمال کروں گی، میں ایسے ہی دھوپ میں بھوکی پیاسی بیٹھی رہوں گی جب تک تو اسلام سے توبہ نہیں کرتی۔ سمجھ رہے ہیں؟ حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی رسول، ماں کہہ رہی ہے کہ بیٹا تو اسلام سے توبہ کر۔ اب ایک مسئلہ سنیے، ماں باپ اگر غیر مسلم ہو تو ان ماں باپ کی توہین آپ نہیں کر سکتے۔ ماں باپ اگر غیر مسلم ہیں اور وہ آپ کو کسی کام کا حکم دیں اور وہ کام جائز ہے تو آپ انکار بھی نہیں کر سکتے کہ میں مسلمان ہوں، میری ماں میرے باپ تم کافر ہو، تم غیر مسلم ہو، میں تمہارا کام نہیں کروں گا، آپ انکار نہیں کر سکتے۔ شریعت اجازت نہیں دیتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق ہے اور اس رب کائنات نے اس دنیا میں اگر زمین پر سب سے بڑا حق اگر بندوں میں کسی کا رکھا ہے تو اولاد پر ماں باپ کا رکھا ہے۔ تو ماں باپ کا یہ مرتبہ کہ اگرچہ وہ غیر مسلم ہو لیکن تم ان کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ اب ماں کہہ رہی ہے بیٹا جب تک تو اسلام کو نہیں چھوڑے گا اس وقت تک میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی، میں تجھ سے بات نہیں کروں گی، میں دھوپ میں بیٹھی رہوں گی۔ ایک دن گزر گئے، 2 دن گزر گئے، ماں نے کھانا نہیں کھایا، 3 دن گزر گئے، ماں نے کھانا نہیں کھایا، ویسے ہی دھوپ میں بیٹھی رہی۔ حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ میری ماں تو بالکل سننے کو تیار نہیں، ماننے کو تیار نہیں، تو اپنی ماں کے قریب گئے، کہا میری ماں تیری محبت، تیری عظمتیں میرے دل میں ہیں، میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں، لیکن اے میری ماں تو ایک بات سن لے، تو ایک ماں ہے، اگر میرا رب مجھے تجھ جیسی 100 مائیں بھی دیتا تو میں اپنی 100 ماؤں کو اپنے نبی کے نام پہ قربان کر دیتا، لیکن میں نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اب میں ان سے کبھی توبہ نہیں کرنے والا، میں پلٹنے والا نہیں ہوں۔ اب آپ اندازہ لگائیے ایک صحابی رسول کے ایمان کا یہ عالم ہے کہ اپنے ماں کی مشقت کو گوارا کر رہے لیکن اپنے مصطفیٰ کے دین کو چھوڑنا برداشت نہیں۔ اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ ماں کی مشقت تو بہت دور کی چیز ہے، آج ماں تمنا کرتی ہے کہ بیٹا میری بات سن لے، اور اولاد ہے تو اولاد سنتی نہیں،
باپ چلاتا رہتا ہے، بیٹے کو فرق نہیں پڑتا، ماں اپنے کام بتاتی رہتی ہے، بیٹے کو فرق نہیں پڑتا۔ آپ سوچتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ میری اولاد کام نہیں آ رہی، میری اولاد میری بات نہیں سن رہی؟ تو وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی اولاد کا جو صحیح طریقے سے استعمال تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو اولاد کی دولت دی، اس دولت کا کیسے استعمال کرنا چاہیے، آپ نے اپنے رب کی بارگاہ سے اس نعمت کو پانے کے بعد اس کا صحیح استعمال ہی نہیں کیا۔ آج ہماری اولاد نافرمان ہیں، ہر گھر کی کہانی ہے، آدمی گھوم رہا ہے دعا کرانے کے لیے، تعویذ لینے کے لیے، لیکن جناب والا آپ کو میں بتاؤں، نہ تعویذ کی ضرورت ہے نہ آپ کو دعا کی ضرورت ہے، ضرورت ہے تو صرف اور صرف اپنے نبی کی محبت کی ضرورت ہے۔ آپ خود بھی اپنے نبی سے سچی محبت کریں، اور جو آپ کی اولادیں ہیں ان کو ایک نمونہ دیجئے کہ نبی سے پیار کرنا کتنا ضروری ہے، اور جب نبی سے عشق کرو گے تو تمہارے دل کی دنیا بھی بدلے گی، تمہارا عمل بھی بدلے گا، اور جب تم دنیا میں زندگی گزارو گے تو تمہارے اندر اگر نبی کا عشق ہے تو تم دنیا میں کامیابی حاصل کرتے ہوئے نظر آؤ گے۔ اب میں آپ سے پوچھوں کہ آپ سب اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں؟ تو الحمدللہ سبھی پیار کرتے ہیں، یہ سوال پوچھنا ہی بے معنی ہے۔ لیکن ہاں، نبی سے پیار کرتے ہیں تو کیسا پیار کرتے ہیں؟ آج ہماری غفلت کا یہ عالم ہے، بھول کا یہ عالم ہے۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں، لیکن ہماری غفلت اتنی زیادہ، کس نبی سے پیار کرتے ہیں؟ تو محمد الرسول اللہ، بھائی وہی نبی ہمارے ہے نا، سارا مجمع جانتا ہے نا اپنے نبی کا نام، جی نبی کا نام پتا ہے نا جی۔ تو اپنے نبی سے آپ پیار کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور اس پیار کا یہ انجام ہوتا ہے کہ آپ کا مؤذن جب آپ کو اذان میں اپنے نبی کا نام لے کے بلاتا ہے تو ہمارے پیار کا یہ عالم ہے، اذان سنتے ہیں، نبی کا نام سنتے ہیں، لیکن ہم اپنے نبی کی آواز پہ آواز زور سے نہیں دیتے۔ کون سی محبت ہے؟ آخر ہم کیا کرنا چاہتے ہیں؟ لیکن میرے عزیزوں، میرے محترم، ہمارے بزرگوں نے جو عقیدہ دیا ہے، ہمارے بزرگوں نے جو طریقہ سکھایا ہے، وہ طریقہ یہ ہے کہ ایک بزرگ ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے حضرت امام قرظی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ میرے دل سے اگر ایک لمحے کے لیے بھی میرے نبی کی محبت اگر کسی طریقے سے کم ہو گئی، یا میرا دل یاد محمد سے غافل ہو گیا، تو میں اس لمحے اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھتا۔ سمجھ رہے میری بات کو؟ یہ اللہ کے ایک بہت بڑے ولی ہیں کہ اگر میرے دل سے یاد محمد ایک لمحے کے لیے کم ہو جائے تو میں اس لمحے اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھتا۔ اور ہماری حالت یہ ہے کہ معاذ اللہ رب العالمین ہمارا دل کس قدر غافل ہے اپنے نبی کی یاد سے، کس قدر بھولا ہوا ہے اپنے نبی کے خیالات سے، کس قدر آج ہم بدل گئے کہ ہمیں نبی کی سنتوں کا بھی خیال نہیں، نبی کے بتائے ہوئے طریقوں کا بھی خیال نہیں، اللہ کے فرائض کا بھی خیال نہیں۔ تو آپ خود فیصلہ کیجئے کہ کل میدان حشر میں ہمارا کیا حال ہوگا۔ اب آپ نے اتنی بات سن لی تو آیت کریمہ سنی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، حضرت نے تبارک الذی بیدہ الملک پہ تقریر کی تو میرے ذہن میں آیا کہ اس کے آگے بول دوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الذی خلق الموت، وہ ذات بابرکات جس نے موت کو پیدا کیا، والحیات، اور زندگی کو پیدا کیا۔ کس لیے پیدا کیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اب پہلی بات سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا موت و حیات کو، آپ کو اللہ نے زندگی دی، اللہ رب العزت موت دے گا، کس لیے؟ تاکہ آپ کو آزمائے کہ تم میں سے، ہم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ معلوم چلی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر کوئی عمل پسند ہے تو وہ اچھا عمل پسند ہے۔ کون سا عمل پسند ہے؟ ذرا زور سے۔
اچھا عمل پسند ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کیجئے، میں نہیں کہتا، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، رب کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں موت اور حیات اسی لیے دیا ہے تاکہ تم سے رب تبارک و تعالیٰ دیکھ سکے، تمہیں آزما سکے کہ میں نے تمہارے لیے 1,24,000 کم و بیش یا 2,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام بھیجے، اتنی کتابیں بھیجی، اتنے ولی بھیجے، اپنے نیک بندوں کو بھیجا تاکہ میں تمہیں آزماؤں کہ اتنا کچھ پانے کے بعد بھی کیا تیرے دل میں میری محبت پیدا ہوئی کہ تو میری محبت میں کوئی اچھا عمل کرے کہ میں اپنے اللہ کے لیے اچھا عمل کر رہا ہوں تاکہ میرا خدا مجھ سے راضی ہو جائے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن ہماری حالت کیا ہے؟ اچھا عمل تو بہت دور کی چیز۔ یہ ہمارے نوجوان بیٹھے ہیں، ابھی 2-3 دن پہلے کی بات، ایک گاؤں میں شادی ہونی ہے اور وہاں سے لڑکے کی دولہے کی ضد ہے کہ صاحب ہم ڈی جے لے جائیں گے، گانا بجے گا، ہمارے جتنے دوست ہیں سب معاذاللہ نچنیاں گویہ بن کے بھاڑا کی طرح ناچیں گے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب آپ مجھے خود بتاؤ یہ اچھا عمل ہے؟ نہیں اچھا عمل ہے تو بتا دو اچھا عمل ہے؟ نہیں ہے نا اچھا عمل؟ چلو اچھا، آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو اگر آپ کے ناچنے سے جہاں آپ کی شادی ہو رہی ہے اگر وہ بیٹی تمہارے لیے حلال ہو جائے تو بتاؤ مجھے، ہو جائے گی؟ زندگی بھر ناچو، تم ناچے، تمہارا خاندان ناچے، آنے والے جتنے سب ناچیں، ناچ ناچ کے مر جاؤ گے، لیکن جہاں تمہاری شادی ہو رہی ہے وہ بیٹی حلال نہیں ہو سکتی۔ پھر ناچنے کا مقصد کیا؟ رب تبارک و تعالیٰ نے پیدا ہی اسی لیے کیا ہے تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے، تم میں سے جو اچھا عمل کرے گا وہ اللہ رب العزت کا پسندیدہ ہوگا، لیکن جو تم میں سے برا عمل کرے گا وہ اللہ کو پسندیدہ نہیں۔ اچھا عمل یہ ہے، آپ کو شادی کرنا ہے، نکاح کرنا ہے، اچھا عمل ہے، نبی کی سنت ادا کرنا ہے، اچھا عمل ہے، اللہ نے آپ کو مہر ادا کرنے کی طاقت دی ہے، اچھا عمل ہے، آپ شادی کریں۔ شریعت نے یہ بھی تقاضے رکھے ہیں کہ شادی کرنا فرض ہے، شادی کرنا سنت ہے، شادی کرنا مستحب ہے، شادی کرنا واجب ہے۔ اب بات آئی گئی ہے تو آپ کو بتا دوں، شادی کرنا فرض ہے کس پر؟ ایسے شخص پر جس کے پاس مہر دینے کی طاقت ہو، بیوی کو کھلانے کی قدرت ہو، اور اس کا نفس اس طریقے پر اسے ابھار رہا ہے کہ اگر وہ شادی نہیں کرے گا تو اس سے زنا ہو جائے گا، تو ایسے آدمی کو یا ایسی عورت کو شادی کرنا فرض ہے۔ اب آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، جو ہمارے نوجوان بیٹھے ہیں، اللہ اکبر، یا جو معاشرے کا حال ہے کہ ایسے معاملات میں آج ہمارے کتنے نوجوان ہیں ان پہ شادی فرض ہے، لیکن آدمی جو اچھا عمل کرنا ہے وہ نہیں کرے گا۔ آدمی پر شادی کرنا سنت ہے جب کہ اس کے نفس میں کوئی حرکت نہ ہو، یعنی کسی طریقے سے معاذ اللہ غلط راستے پہ جانے کی بات نہ ہو، لیکن وہ صرف شادی اپنے نبی کی محبت میں کر رہا ہے تو اس کے لیے شادی کرنا سنت ہے، شادی کرنا واجب ہے۔ ایسے آدمی پر جو مہر پہ قدرت رکھتا ہو اور اگر وہ شادی نہ کرے گا تو اسے ڈر ہے کہ کہیں مجھ سے زنا نہ ہو جائے، تو ایسے آدمی پر شادی کرنا واجب ہے کہ وہ شادی کرے۔ اب آپ خود فیصلہ کیجئے کہ آج کے معاشرے میں، ماحول میں ہمارے نوجوانوں پر شادی کس کیٹیگری میں لازم ہے، لیکن ہم ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر اچھا عمل نہیں کر رہے۔ اچھا عمل کیا؟ میرے نبی نے فرمایا شادی نکاح کو ہلکا کرو، شادیوں میں کم خرچ کرو، تمہارا نکاح جتنا آسان ہوگا اللہ اتنی برکت دے گا۔ جب شادی کرنا ہو تو مسجد میں نکاح کرو، جب شادی کرنا ہو تو جمعے کے دن کرو، اعلان عام کرو، اور تم اپنی شادی کو آسان سے آسان بناؤ۔ حضرات محترم، شادی کے لیے بس اتنے سے معاملات، لیکن ہم نے کیا کام کیا؟ ہم نے ناچ گانے باجے پٹاخے
دنیا بھر کے گھوڑے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اس میں اتنا زیادہ ایڈ کر دیا کہ اس سے جہاں ہمیں شریعت کے تقاضے پہ شادی کرنا چاہیے تھا اس سے کہیں زیادہ معاذ اللہ ہم نے غلط رسمیں نکال کر اپنے خرچے بڑھائے، اپنی شادیاں مہنگی کر دی، اور آج شادیاں مہنگی ہونے کی وجہ سے ہمارے نوجوان غلط حرکتوں میں گرفتار ہیں، ہماری بہنیں غلط حرکتوں میں گرفتار ہیں۔ آپ خود اندازہ لگائیے کل اللہ رب العزت کو کیا جواب دیں گے؟ جی شادی ہوتی ہے ایک دن کے لیے، ایک دن کے لیے، دلہا پریشان ہے، آڈی چاہیے، آڈی، فرحان بھائی سے کہے گا آڈی لے کے آئیے گا، آڈی۔ تو مجھے یہ بتائیے آپ کی حیثیت، آپ کی اوقات جب روزانہ آڈی چلنے کی ہے نہیں تو ایک دن آپ آڈی میں بیٹھ کے کون سا کمال کر لیں گے؟ جی بھائی کون سا کمال کر لیں گے؟ آپ کو نکاحی کے لیے جانا ہے نا، ہمیں پیدل چل کے چلے جاؤ، کتنا دیں گے؟ 20,000 روپے خرچہ ہے الہ آباد میں آڈی اور جگوار کا، شادی میں لے جانے کا 20,000 روپے۔ اور جب وہاں پہنچ گئے حضرت مولانا اختر صاحب پہنچ جائیں گے نکاح پڑھانے کے لیے، نکاح پڑھانے کے بعد جب پرچہ پھاڑیں گے کس کو دیں تو پتہ چلا خالو کو دیا تو خالو کہیں گے وہ ماموں کھڑا ہے، ماموں کو دے دیں۔ اب ماموں کے پاس لگے وہ لڑکے کے ابا کھڑا ہے ان کو دے دیجئے، اب ان کو دینے جائیں گے وہ لڑکے کے بھائی کھڑے ہیں ان کو دے دیجئے۔ اب جیب سے پیسہ نہ نکلے، نہیں اب نہیں نکلنے والا۔ اب آدمی جگوار میں بیٹھانے کے لیے، آڈی میں بیٹھانے کے لیے 20,000 دے دے گا۔ میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں آپ 20,000 اپنے امام کو دے دیجئے، آپ کو دولہا بنا کے کندھے پہ اٹھا کے لے جائے گا۔ ہاں دے دیجئے، کندھے پہ اٹھا کے لے جائے گا۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے تاکہ تمہیں دیکھے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اب اچھا عمل نہ کرنے کی بنیاد پر قوم میں برائیاں پیدا ہوتی ہیں، سماج میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اور ان سب کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ کل اللہ کے سامنے ہمارے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہوگا، ہم کیا جواب دیں؟ شادی ہو رہی ہے، آج کل ایک نئی رسم نکل کے آئی ہے، ہلدی۔ کیا نکل کے آئی ذرا زور سے؟ ہلدی، پیلے پیلا، پیلے پیلا، پیلے پیلا، گھر بھی پیلا، کپڑا بھی پیلا، کیا مقصد ہے اس کا؟ ہلدی۔ پہلے غیروں میں تھا، اب غیروں سے اٹھا کے مسلمانوں نے لے لیا، اور ہمارے ہاں بڑی عجیب حالت ہے۔ مسلمان آج کے دور میں اپنے نبی کی سنت، اپنے نبی کا طریقہ، اپنے بزرگوں کا دین وہ دوسروں کو نہیں دے پا رہا، لیکن دوسرے کی ہلدی، دوسری قوم والے دولہے وہ سونے کی انگوٹھی پہنے گا تو یہ سونے کی انگوٹھی پہنے گا، گلے میں چین ڈالے گا تو یہ چین ڈالے گا، یہ ہمارے دولہے جی، اور وہ بھی اپنی کمائی کا نہیں، سسر کی کمائی کا جی، اپنے گلے میں چین ڈالے گا، ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنے گا، اس کے بعد ہاتھ میں مہندی لگا لے گا۔ میں نے ایک نوجوان سے پوچھا بھائی مہندی کس لیے لگایا؟ کہنے لگا حضرت لگا لیا۔ میں نے کہا اسی لیے لگایا ہوگا تاکہ تم اور دلہن دونوں بیٹھ کے دیکھو کہ کس کی مہندی اچھی لگی ہے۔ جی یہ حرام عمل ہے، مرد کے لیے مہندی لگانا حرام ہے، شریعت نے جائز رکھا ہے تو اس کی صرف 2 صورتیں ہیں۔ آدمی کو اتنی گرمی لگتی ہو کہ اس کے سبب اسے جسم میں کافی پھوڑے پھنسی نکل آتے ہو تو شریعت کی طرف سے اجازت ہے کہ پیر میں ٹھنڈک کے لیے تلوے میں لگا سکتے ہیں، یا پھر اپنی داڑھی اور بال کو رنگنا ہو آپ کو تب مہندی لگا سکتے ہیں، ہاتھ پاؤں میں اس کے علاوہ مہندی نہیں لگا سکتے آپ۔ لیکن نوجوان مہندی بھی لگا رہا ہے، اور ہمارے گھر میں ہلدی کی رسم بھی چل رہی ہے، اور رسم کیسی چل رہی ہے معاذ اللہ، ایک دم پھوہڑی اور گندی۔ ہلدی لے کے بھابھی گھوم رہی ہے دیور کے پیچھے، دیور دوڑ رہا ہے، بہت دن سے تاڑے تھا، بغل والی بھابھی آئیں گی تو بتاؤں گا۔ سمجھ رہے آپ جی؟ میری بات تھوڑی سی آپ لوگوں کو اٹپٹی لگ رہی ہوگی، لیکن آپ کو جو چیز سمجھانا ہے سمجھیے میرے عزیزوں، میرے محترم۔ اب دوڑ رہے اور یہ سارے نوجوان اور یہ
خاص طور سے ہماری بہنیں. اچھا اس کی ویڈیو بنوائی جا رہی ہے. اچھا اس کی ویڈیو بن رہی. ہماری دکان کے سامنے تو ویڈیو تو چھوڑیے صاحب, ایک مسلمان کی بیٹی کے ہلدی کے پروگرام میں اس نے رجنی کانت کے فلمی سٹائل کی طرح پورا اپنی بیٹی کا کیٹلاگ ہی لگوا دیا تھا. یہ اونچا کیٹلاگ. جس عورت کے لیے عفت و پاک دامنی شریعت کے تقاضے کے حساب سے اس کے لیے پردہ رکھا گیا. آپ سوچتے ہوں گے کہ مولانا نہیں چاہتے کہ عورتیں آزاد گھومیں. ارے ہم تو خوب چاہتے ہیں کہ تم جنت میں آزاد گھومو, لیکن تم یہ عمل کرو گی تو جہنم میں بھی آزادی سے نہیں گھوم پاؤ گی. ہم آپ کے آزادی کے مخالف نہیں ہیں, لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو آپ کو عزت دی ہے, اے میری بہنوں میری مائیں, آپ ذرا سوچئے آپ کی عزت کیا ہے. کسی سماج میں اٹھا کے دیکھیں, زمانے میں جا کے دیکھیں, لوگ محفلیں سجاتے ہیں, عورتوں کو بلا کے نچواتے ہیں. آج دنیا میں جو ترقی یافتہ ملک ہیں, بڑے بڑے کلب کھولے ہوئے ہیں, اس میں بیٹیاں ناچا کرتی ہیں. بڑے بڑے ملک جو ترقی کے نام پہ آگے بڑھ گئے, جا کے دیکھیے ان کے شہر و بازار میں بیٹیوں کی عزتیں نیلام ہوتی ہیں. یہ دنیا میں جو لوگ عورت کی آزادی کی بات کرتے ہیں, وہی بیٹیوں کو اپنے ہوس کا شکار بناتے ہیں. عورت کو کوئی عزت نہیں دے سکتا. جو عزت میرے نبی نے عورت کو دیا ہے وہ کوئی عطا نہیں کر سکتا. میرے نبی نے عورت کو عزت وہ دی ہے کہ جس عورت کو کل تک زمانہ بھوکے بھیڑیوں کی طرح دیکھتا تھا, میرے نبی نے یہ بتایا کہ یہ عورت صرف عورت نہیں ہے, بلکہ تمہیں جنت چاہیے تو اس کے قدموں سے ہو کے جاؤ, تمہیں اللہ کی جنت مل جائے گی. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. سبحان اللہ. تو عورت یہ ہے, آزادی اسے کہتے ہیں, عزت اسے کہتے ہیں جو میرے نبی نے دی. لیکن میرے عزیز و میرے محترم, غلط رسومات, غلط چیزیں نہ میرے نبی کو برداشت ہیں, نہ کسی طریقے سے اسلام میں برداشت کیے جا سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا, لیبلوکم, آزمائے. یہ آزمائش ہے کہ تم کرتے کیا ہو, کون سا عمل کرو گے. یہ آزمائش میں ڈالا گیا. آپ کو غیروں کی مجلس آپ نے دیکھی تو آپ کو لگا یار یہ ہلدی ہم بھی کریں گے, کتنا اچھا لگ رہا ہے, پھلانے کو وہ پوت رہے ہیں, پھلانے کو وہ رگڑ رہے ہیں, اور آپ نے ہلدی کی رسم شروع کر دی, معاذ اللہ رب العالمین, جس کا کوئی سروکار نہیں. آپ کو کرنا بھی ہے تو میرے نبی علیہ السلام نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کے کہا تھا, جابر آپ کہاں تھے اتنے دن. حضرت جابر نے کہا یا رسول اللہ میں نے نکاح کر لیا. اب آپ کو ایک ذہن دے رہا ہوں, ذرا سوچئے, آج ہمارے ہاں نوجوانوں کی شادی نہیں ہو پاتی کہ پھلانے چچا نہیں آ رہے ہیں, پھلانے کی چھٹی نہیں ہے, پھلانا بھائی 1 سال بعد آئے گا تب شادی ہوگی, وغیرہ وغیرہ. اور اس چکر میں اب وہ بھائی سعودیہ سے آئے گا نہیں تو اس بیچارے کی شادی نہیں ہوگی, چاہے یہ گناہوں میں جلتا رہے, چاہے یہ غلط کام کرتا رہے, لیکن جب تک بڑا بھائی شادی نہ کر لے چھوٹی کی نہ ہوگی, وہ فلاں جگہ سے آئیں گے نہیں تو شادی نہیں ہوگی. آپ خود سوچئے, اللہ کے نبی کے صحابی ہیں, شادی کر لیا, نبی کوئی دعوت نہیں دی. شادی کر لیا, میرے نبی کو ہی دعوت نہیں دی. یعنی ان کی جو استطاعت تھی, کہا یا رسول اللہ میں نے نکاح کر لیا. تو میرے نبی مسکرائے, کہنے لگے ارے جابر جب نکاح کر ہی رہے تھے تو تھوڑا کچھ پیلا لگا لیتے تاکہ معلوم چلتا کہ تم نوخیز دولے ہو. پیلا لگا لیتے تو لگانے کی اجازت ہے, لگائیے, بالکل لگائیے, لیکن یہ آپ کی بھابھی نہیں لگائے گی, آپ کے چچا کی لڑکی, آپ کی خالہ کی بیٹی, آپ کے ماموں کی بیٹی, آپ کی ممانی, آپ کے پڑوس والی بھابھی, آپ کے دور والی چچی, آپ کے فلاں دوست کی بیوی, وہ نہیں لگائے گی. اگر لگانا ہی ہے تو جن لونڈوں کو تم نے ناچنے کے لیے اپنے دوستوں کو تیار کیا, جو تمہاری شادی میں ناچ کے خود بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے اور تمہیں بھی جہنم میں گھسیٹ کے لے جائیں گے. اللہ پوچھے گا کیوں ناچے, تو وہ کہیں گے مولا ہم تو اس کی شادی میں ناچے. تو رب پوچھے گا منع کیوں نہیں کیا, تو آپ جواب نہیں دے پائیں گے. آپ کو تو مزہ آ رہا تھا کہ میری شادی میں ناچ ہو رہا ہے, لیکن جہنم میں فرشتے جب نچائیں گے تو اس ناچنے کا انداز اتنا نرالا ہوگا کہ تم چاہو گے کہ میں رک جاؤں, لیکن پھر بھی فرشتوں کی مار رکے گی نہیں, ناچتے رہو گے, کبھی قرار نہیں ملے گا.
سمجھ گئے؟ تو یہ نوجوان ناچنے کے لیے نہیں، بلاؤ اپنے دوستوں کو، 2-3 کلو اپٹن تیار کراؤ، ہلدی ڈلواؤ اور رگڑو اتنا زیادہ اپنے دوست کو، رگڑ کے ایک دم چکا چک تیار کر دو، بالکل لگے کہ ابھی بالکل فوٹو کاپی ہو کے نکلا۔ یہ ہے آپ کریں۔ تو حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے، تو اچھا عمل کریں، برے عمل نہیں۔ شادی میں مار گڈا، مار پٹاخہ، دے طریقے وہ طریقے، ارے کیا ہے یار؟ آدمی جب پوچھتا ہے کہ بھائی صاحب اتنے پٹاخے کیوں بجا دیے، تو آدمی کہتا ہے خوشی میں بجا دیے۔ قائم بجا دیے، خوشی میں بجا دیے۔ تو بھائی امام صاحب کا نذرانہ دے دو، تو پتہ چلا 500 روپیہ دھیرے سے حضرت سمجھا کریں جی ہاں، قاری مقبول صاحب فری میں پڑھاتے تھے۔ تو ہر آدمی قاری مقبول نہیں ہو سکتا نا، آپ اپنی مسجد میں قاری مقبول صاحب کو امام تو رکھ نہیں سکتے، تو جیسا امام رکھا ہے جی، میرا بھی پیٹ ہے، بچے ہیں، تمام چیزیں ہیں، وقت خرچہ کر رہے ہیں، آپ کے پیچھے لگ رہے ہیں، آپ کے تمام آگے پیچھے نخرے برداشت کر رہے، اتنا زیادہ گڈھا پھونک دیا، جب دینے کی بات آئی تو میرے ہاتھ میں 500 رکھ دیا، کاہے کو رکھ دیا؟ تو صاحب پٹاخے میں اتنا بجا دیا، جب دینے کی بات آئی تو آپ سے نذرانہ نہ نکلا۔ آپ جو پٹاخے میں بجا رہے تھے، آپ اگر اس سے کچھ بھی، اس کا آدھا بھی امام کے ہاتھ میں رکھ کے کہہ دیتے کہ حضرت ذرا دعا کر دیجئے کہ یہ جو نکاح ہوا ہے یہ کامیاب رہے، یقین جان لیجئے اس سے کہیں زیادہ خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے آپ کو حاصل ہوتی جب امام صاحب دعا کرتے اور اللہ کے فرشتے آپ کے لیے آمین کہتے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو بہرحال اپنی شادیوں کو خرافات سے پاک رکھیں۔ یہ مہینہ حضور غوث اعظم کا مہینہ ہے، اور آپ خود سوچیں کہ ہم بات کرتے ہیں سچائی کی، ہم سچ بولتے ہیں صاحب، آپ ذرا سوچیں کہ آپ کتنا سچ بول سکتے ہیں جی۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جان، انہوں نے جب غوث اعظم کے والد سے کہا کہ میری بیٹی سے شادی کرنا ہے، میری بیٹی لولی ہے، لنگڑی ہے، اندھی ہے، کان سے بہری ہے، اب ایسی خوبی سن کے فرمایا شادی کرو گے؟ ہمارے ہاں تو نوجوانوں کا یہ حال ہے کہ شادی اگر پتہ چل جائے کہ لڑکی کا رنگ سانولا ہے جی، خود چاہے بالکل توے کی طرح ہو لیکن سانولی سے نہیں کرے گا، شادی نہیں کرے گا۔ میرے عزیز، میرے محترم، یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہزادے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم نے ایسی لڑکی سے شادی کی، اور میں کہتا ہوں اگر کسی باپ کے اندر ہمت ہو تو اپنی بیٹی کی ایسی تعریف کر کے بتائے۔ لیکن آپ ذرا سوچیں کہ غوث اعظم کے نانا جان نے اپنی بیٹی کی ایسی تعریف کی۔ اے میرے عزیز، میرے محترم، بتانا یہ ہے آپ بھی اپنے بیٹیوں کو چاہیں تو شریعت کے تقاضے کے حساب سے زندگی دے سکتے ہیں کہ آپ کی بیٹی اگر پردے میں رہی تو اس کے لیے حیا ہے، آپ کی بیٹی نے اپنے ہاتھ سے غلط کام نہیں کیے تو اس کے لیے حیا ہے، آپ کی بیٹی نے اگر کبھی اپنے پیر کو شریعت کے خلاف نہیں اٹھایا تو اس کے لیے حیا ہے، آپ کی بیٹی نے اگر اپنی نگاہوں سے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا تو اس کے لیے حیا ہے۔ آپ اپنی بیٹیوں کو بھی یہ درس دے سکتے ہیں، لیکن حالت یہ ہے دعویٰ ہے غوث اعظم سے محبت کا، لیکن اپنی بیٹیوں کو ہم تعلیم نہیں دے پاتے۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی تمام اولادوں کے بارے میں ہم سے آپ سے پوچھے گا کہ اپنی اولادوں کو کیا تربیت دی، تو کیا جواب دیں گے؟ بہرحال حضرات محترم، رب نے پیدا اسی لیے کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اب اچھا عمل ہوتا کیسے ہے؟ ایک بزرگ ہیں، ان کا نام ہے حضرت قاضی فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ اچھا عمل وہ ہے کہ جب بندہ عمل کرے تو اس کی دو حالت ہونی چاہیے۔ ایک عمل اخلاص سے کیا جائے، اچھے طریقے سے کیا جائے، خلوص سے کیا جائے، اللہ کے ڈر کے ساتھ کیا جائے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے
کہ اس عمل کو پورے طریقے کار سے بہترین انداز میں اچھے ڈھنگ سے کیا جائے. عمل جب کریں گے تو ایک خلوص ہونا چاہیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہونا چاہیے, اور دوسرا عمل کو اچھے طریقے سے ہونا چاہیے. پھر آپ سے کسی مرید نے پوچھا, حضرت یہ خلوص سے عمل کیسے ہوگا اور بہترین طریقے سے عمل کیسے کریں گے؟ تو غور سے سننا میرے مسلمانوں, حضرت قاضی فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, جب تم چاہتے ہو عمل خلوص سے ہو تو اللہ کا ڈر دل میں پیدا کرو, اپنے عمل میں کسی اور کی طرف نہ دیکھو بلکہ اس کی جزا اور سزا اللہ کی بارگاہ کی طرف رکھو, اور تمہارا عمل اچھا اس وقت ہوگا جب تم اپنے عمل کو نبی کے سنت کے مطابق کرو گے. کیسے کرو گے؟ نبی کے, ذرا زور سے, نبی کے سنت کے مطابق. تو آپ کو زندگی میں جو بھی عمل کرنا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس احسن اچھے عمل کو پسند کیا ہے اور پسند کرتا ہے, وہ اچھا عمل کیا ہے کہ آپ جو بھی کریں, چاہے گھر میں سوئیں تو اللہ کے ڈر کے ساتھ سوئیں اور نبی کے سنت کے حساب سے سوئیں, تو یہ عمل اللہ کو پسند ہوگا. آپ گھر میں کھانا کھائیں تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے نبی کے سنت کے حساب سے کھائیں تو آپ کا کھانا کھانا اللہ کو قبول ہوگا. آپ اپنے گھر میں اپنے ماں باپ سے بات کریں تو اللہ کے ڈر کے ساتھ اپنے نبی کے سنت کے مطابق ماں باپ کا احترام کرتے ہوئے اگر ان سے بات کریں گے تو یہ عمل اللہ کو پسند ہوگا. آپ اپنے گھر میں اپنے بیوی کے ساتھ معاملات رکھیں, اللہ کے ڈر کے ساتھ اپنے نبی کے سنت کے حساب سے اگر آپ اپنی بیوی سے بھی بات کرتے ہیں تو یہ عمل اللہ کو پسند ہوگا. آپ اپنے پڑوس میں رہتے ہیں اللہ کے ڈر کے ساتھ کہ میں اپنے پڑوسی کے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں, تو یہ نہ ہو کہ میرا پڑوسی یہ سوچے کہ چلو فلانے صاحب ہمارے یہاں آئے تھے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پڑوسی سوچے کہ آئے تھے, بلکہ آپ کے دل میں یہ خیال ہونا چاہیے کہ میں اپنے پڑوسی کی طرف جاؤں گا, ایک مسلمان کی زیارت کرنے جاؤں گا, اللہ کے بندے کی طرف اپنے قدم بڑھاؤں گا, تو اللہ کو یہ عمل پسند ہوگا. اور کسی مسلمان کی زیارت کرنا یہ نبی کی سنت بھی ہے, تو آپ کا یہ عمل اللہ کو پسند ہوگا. اسی طریقے سے آپ جب مسجد کی طرف قدم بڑھائیں گے تو آپ کے دل میں یہ ہو کہ میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو سجدے میں جھکانے جا رہا ہوں, آپ کے دل میں ڈر اللہ کا ہو اور آپ کے قدم نبی کے سنت کے مطابق اٹھ رہے ہوں گے, تو آپ کا یہ قدم آپ کو اتنا کمال دے گا کہ میرے نبی فرماتے ہیں جب کوئی بندہ اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ہر قدم پر 10 درجے بلند کرتا ہے, 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور 10 نیکیاں اس کے نام عمل میں شامل کر دیا کرتا ہے. تو اچھا عمل اسے کہتے ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کامیاب ہو تو کون سا عمل کرنا ہے؟ ذرا زور سے بولیے, سبحان اللہ. کون سا عمل کرنا ہے؟ اچھا عمل کیسے ہوگا؟ ذرا زور سے, کیسے ہوگا؟ اللہ کے ڈر اور نبی کے سنت کے ساتھ. ٹھیک ہے, کبھی بھی کوئی عمل اس لیے نہ کریں کہ مولانا علی اختر خوش ہو جائیں, فلانے صاحب خوش ہو جائیں, فلاں خوش ہو جائیں, ان کو خوش کر کے آپ کیا حاصل کر لیں گے. لیکن جب بھی کوئی عمل کریں آپ ہمیشہ اس لیے کریں کہ اللہ تبارک و تعالی میرے عمل کو دیکھ کے, میرے رب تبارک و تعالی میرے عمل کو اخلاص و محبت کے ساتھ جو میں نے کیا ہے اسے قبول فرمائے. آپ جو بھی عمل کریں اس میں اپنے نبی کی سنتوں کو شامل کریں تو انشاءاللہ رحمان آپ کا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوگا اور آپ کامیاب بھی ہوں گے. اور یہی پیغام حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی سے دیا ہے. آپ نے جو بھی عمل کیا اللہ کی محبت میں کیا, نبی کی سنتوں پہ کیا. یہی وجہ ہے کہ آج سارا زمانہ غوث اعظم کا نام لیتا ہے, غوث اعظم کا ذکر کرتا ہے. آج آپ کو غوث اعظم سے محبت ہے تو کس بنیاد پہ؟ غوث اعظم سے کوئی ہمارا خونی رشتہ نہیں ہے, کوئی رشتہ داری نہیں ہے,
لیکن ہاں ایک بات ضرور ہے کہ غوث اعظم اللہ کے ہو گئے، اپنے نبی کے ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالی نے غوث اعظم کی محبت ہمارے دل میں ڈال دی کہ ہم بھی غوث اعظم سے محبت کرنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کامیابی کی ایک ہی ضمانت ہے، الذی خلق الموت والحیات، وہ ذات بابرکات جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا اس لیے تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ ہم سب کو مرنا ہے، موت سب کو آنی ہے، ہمیشہ اپنے نگاہوں کے سامنے اپنی موت کو رکھا کریں کہ یہ زندگی ہمیشہ نہیں رہنے والی، یہ زندگی ہمیشہ باقی نہیں رہے گی۔ آپ دنیا میں کوئی ابدی پانی پی کے نہیں آئے ہیں کہ ہمیشہ زندہ رہیں گے، ایک دن مریں گے، اللہ حساب و کتاب فرمائے گا، قبر کی منزل بھی ہے، وہاں پہ آپ کے نبی کی زیارت بھی ہے، حشر کا میدان بھی ہوگا، اللہ رب العزت آپ سے اپنی نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا، ہم کیا جواب دیں گے؟ اس وجہ سے میرے عزیزوں، میرے محترم، آج آپ نے جو جلسہ سجایا ہے اس جلسے کا ایک مقصد ہونا چاہیے، اور مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے جو جلسے میں سنا ہے کہ نیک عمل کریں گے جو اللہ کو پسند ہے تو آپ اپنی زندگی کو بدلیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم غلط کام، ذرا زور سے، غلط کام نہیں کریں گے۔ تو نماز چھوڑنا، ذرا زور سے، نماز چھوڑنا، جی نماز، ارے بولو غائب ہو گیا، ختم، نہیں آئیں گے، سب آئیں گے، سب بولو مولانا صاحب لیکن نماز نہ بولو۔ کیوں؟ یہی سوچ رہے؟ ہاں ذرا زور سے، نماز انشاءاللہ نہیں چھوڑیں گے، وعدہ کیا نا؟ تو عشاء کتنے لوگ چھوڑ کے بیٹھے ہیں؟ سب پڑھیں گے، جا کے پڑھیں گے انشاءاللہ؟ نہیں، رب کی رحمت سے مجھے امید ہے انشاءاللہ رحمان رب تبارک و تعالی آپ کو توفیق دے گا۔ میں اپنی تقریر میں کبھی بھی معاذ اللہ کسی کی توہین کرنے کی کوشش نہیں کرتا کہ میری وجہ سے کسی کا دل دکھے، لیکن سمجھانے کے لیے کچھ باتیں کہنی پڑتی ہیں۔ آپ نے وعدہ کیا کہ ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، تو سب سے پہلے آپ کے اوپر لازم ہے کہ جو وقت میں ابھی نماز ہے اس نماز کو پڑھیے۔ آپ نے وعدہ کیا نماز نہیں چھوڑیں گے، تو آپ کے لیے عشاء کی نماز ہے، تو عشاء کی نماز جا کے پڑھیں گے انشاءاللہ؟ ہاں ذرا زور سے، میرے بھائی بہت لمبا مسکرا رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ بڑا بھاری کام ہے۔ یقیناً جب جماعت سے نماز نہیں پڑھیں گے تو نماز پڑھنا بہت بھاری کام ہے، بہت زیادہ۔ اسی لیے ہمیشہ جماعت سے محبت کریں، جماعت سے نماز پڑھیں، کوشش کیا کریں کہ نماز میں پہلی صف ملے، کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ جو نماز میں پہلی صف میں کھڑا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی ان بندوں پہ درود بھیجتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو انشاءاللہ رحمان عشاء کی نماز پڑھ کے سوئیں گے، اور فجر کی نماز، ذرا زور سے، فجر کی نماز پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ جی، آدمی کہتا ہے کہ غوث اعظم کی یہ کرامت، غوث اعظم کی وہ کرامت، میں کہتا ہوں غوث اعظم کی سب سے بڑی کرامت نماز ہے۔ کیا ہے؟ ذرا زور سے بولیے۔ نہیں ہے؟ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے رہے، یہ کرامت نہیں ہے؟ اتنی بڑی کرامت ہے۔ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم عشاء کے وضو سے عشاء نہیں پڑھ پاتے، فجر کے وضو سے فجر نہیں پڑھ پاتے، اور غوث اعظم کو اللہ نے وہ شان دی کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز 40 سال تک پڑھتے رہے، یہ بہت بڑی کرامت ہے۔ تو اگر غوث اعظم سے محبت ہے اور سچی محبت کا دعویٰ ہے تو آپ کو سچا نمازی بننا پڑے گا۔ غوث اعظم کی محبت کا دعویٰ کرنے والا یہ سوچے کہ میں نے جلسہ سجا دیا، مار چندہ کر لیا، مولانا بلا دیا، کرسی لگا دی، اور میں نے غوث اعظم کے نام کا جلسہ کرا دیا، میں کامیاب ہو گیا، چاہے میں جمعے کی نماز پڑھوں اس کے علاوہ باقی نماز نہ پڑھوں تو میں کامیاب نہیں۔
غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو درس دیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کاموں سے محبت کریں، فرائض سے محبت کریں، نمازوں سے محبت کریں۔ غوث اعظم نے وہ درس دیا، آپ نے جلسہ کرایا، بہت اچھا کام ہے، اللہ رب العزت قبول کرے۔ اللہ کا ذکر کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے، نبی کا نام لینا بہت بڑی کامیابی کی بات ہے، لیکن اس سے بڑی کامیابی آپ کے لیے یہ ہوگی کہ آپ اپنے آپ کو غوث اعظم کی سیرت پہ لگا لیں کہ میرے غوث کا عالم یہ ہے کہ میرے غوث نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، میرے غوث نے کبھی جماعت نہیں چھوڑی، میرے غوث اعظم نے اپنی زندگی کو ہمیشہ کے لیے اللہ رب العزت کے دین کے لیے وقف کر دیا، ہمیشہ محبت کرتے رہے اور لوگوں کی خدمت کرتے رہے۔ آپ بھی اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کریں، تب زندگی کامیاب ہے۔ مجھے امید ہے کہ بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ کریں گے انشاءاللہ نیک عمل؟ جی کریں گے نا انشاءاللہ؟ تو سارے لوگ جن حضرات نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہے، مولانا کے کہنے سے نہیں، اللہ کے کہنے سے، میرے کہنے سے نہیں، اللہ کے کہنے سے اپنے گھر جائیے، عزت کے ساتھ وضو بنائیے، محبت کے تقاضوں کو پورا کیجئے، مصلی بچھائیے، اپنے رب کی بارگاہ میں نماز پڑھیے اور اس رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کیجئے کہ اے مولا اب تک جو ہم سے نمازیں چھوٹی ہیں ہمیں معاف کر دے اور ہمیں ان نمازوں کی قضا کرنے کی توفیق دے۔ اے مولا تو اچھا عمل پسند کرتا ہے، تو ہمیں ہمیشہ پوری زندگی اچھا عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ کریں گے انشاءاللہ؟ اللہ تبارک و تعالی آپ سبھی حضرات کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ رات کافی ہو گئی ہے، اگر زیادہ وقت لیا جائے گا تو آپ کے فجر کی نماز پہ خطرہ آ جائے گا، لہٰذا آپ حضرات گھر جائیں، آرام کریں، موبائل کا صحیح استعمال کریں، اپنے موبائل میں الارم لگا لیجئے اور وقت کو میرے خیال سے آپ کی مسجد میں 5:30 کی جماعت ہوگی، 5:40، الحمدللہ یہ لیجئے 10 منٹ اور مل گیا آپ کو، 5:40 کی جماعت ہے، تو آپ سبھی حضرات 5 بجے کا الارم لگائیے تاکہ آپ اٹھ جائیں، وضو کر کے مسجد میں جائیں، جماعت سے نماز پڑھیں، اور آپ جب یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی کامیاب ہوگی اور اس جلسہ کرانے کا جو اصلی مقصد ہے وہ بھی حل ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں ہماری کاوشوں کو قبول مقبول فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، میرے آقا علیہ السلام کی جب آمد ہو رہی تھی، سارا عالم آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت صلاۃ والسلام کی شکل میں پیش کر رہا تھا۔ آئیے بڑے ادب و احترام کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں صلاۃ والسلام پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ۔ مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے پھر
فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام ہے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ. اور جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا، جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائے آپ کا، تو ہو زباں پر پیار آقا الصلاۃ والسلام ہے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. زینت عرش رب هب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب هب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ. اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی بڑھے گا الصلاۃ والسلام ہے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. زینت عرش معلی السلام. طلع البدر علينا من ثنيات البداء وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، يا حبيبي يا رسول الله. صدق دو غوث البلاک، صدق دو خواجہ پیا کا، صدق دو کل اولیاء کا، غم نہ ہو روز جزا کا. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. الصلاۃ والسلام علیکہ وعلی آلک و صحابک و ازواجک و اہل بیتک یا نبی اللہ یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ حضرات اول آخر درود شریف ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار قل هو اللہ شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و اہل بیت اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ ذویہ ابد الدہور وکرما صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا خالق یا مالک یا ستار یا غفار یا رحمان یا رحیم یا کریم مولا تبارک و تعالی تیری یہ گنہگار بندے مولا اس مکان پہ حاضر ہو کر جو کچھ بھی سر شام سے لے کے اب تک تیرا اور تیرے محبوب علیہ السلام کا ذکر کیا مولا نعت منقبت واض و نصیحت علماء کی حاضری طلباء کی حاضری جملہ مسلمانوں کی حاضری اور مولا تبارک و تعالی تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت میں یہ جملہ مسلمانوں نے جو کچھ بھی یہ تمام قناتیں یہ قمقمیں یہ لائٹیں لگائی ہیں مولا شرنی کا انتظام کیا مولا تیرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے شہزادے حضور غوث اعظم کی نسبت سے اس محفل پاک کا انعقاد انتظام انسلام کیا مولا تبارک و تعالی تیرے ان گنہگار بندوں نے مولا ہم سب خطا کاروں نے جو کچھ بھی تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر کیا مولا تبارک و تعالی یقیناً ہم کما حق ہو تیری شان بیان نہیں کر سکتے تیرے محبوب کی شان بیان نہیں کر سکتے غوث اعظم کی شان بیان نہیں کر سکتے مولا جو کچھ بھی ہم نے کیا صرف اس نیت سے تاکہ ہمیں علم دین حاصل ہو جائے تیری محبت کا سلیقہ حاصل ہو جائے تیرے محبوب کا عشق حاصل ہو جائے مولا ہم نے جو کچھ کیا ہے ان تمامی کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما مولا ہمارے پیش کرنے میں کسی قسم کی کوئی خامی کوئی غلطی کوئی لغزش ہو گئی ہو تو اپنے فضل و کرم سے معاف عطا فرما مولا تبارک و تعالی ان تمام پر اپنے شان رحیمی و کریمی کے حساب سے ثواب عظیم نصیب عطا فرما اس ثواب کو ہم سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں قبول عطا فرما آقا کے صدقہ فعل میں جملہ انبیاء اکرام تمامی صحابہ اکرام صحابیات تابعین تابعین تابعات ازواج مطہرات خاندان اہل بیت طہار تمام شہیدان اسلام تمامی مومنین مومنات مسلمین مسلمات کل اولیاء کاملین تمامی بزرگان دین کی بارگاہوں میں اس کا ثواب نظر ہے قبول و مقبول فرما سلسلہ عالیہ قادریہ چشتیہ نقشبندیہ سہروردیہ ابوالعالیہ کے تمامی بزرگان دین خصوص الخصوص میر میرا پیر پیرا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر ہے قبول و مقبول فرما آپ کے والدین کریمین آپ کے پیر و مرشد آپ کے جملہ مریدین خلفاء تلامذہ اساتذہ سب کی بارگاہوں میں اس کا ثواب نظر ہے قبول و مقبول فرما والی ہندوستان خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر ہے قبول و مقبول فرما آپ کے مریدین و متوسلین آپ کے خلفاء تلامذہ سب کی بارگاہوں میں اس کا ثواب نظر ہے قبول و مقبول فرما سلسلہ بسلسلہ اس کا ثواب تمامی اولیاء کاملین بزرگان دین کو ہوتے ہوئے مولا اس کا ثواب الہ آباد کے بادشاہ حضور سیدی سرکار منور شان رضوان اور الہ آباد کے دائروں میں جتنے بھی بزرگان دین آرام کر رہے ہیں ان کی بارگاہوں میں اور جتنے بھی لوگ یہاں پہ حاضر ہیں جس سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں ان کے تمامی بزرگان دین ان کے تمامی اساتذہ کی بارگاہوں میں اور خصوصیت کے ساتھ مولا اس محلے اور ہمارے گھروں سے جو لوگ بھی اس دنیا کو چھوڑ کے جا چکے ہیں تمامی مسلمانوں کی بارگاہ میں اس کا ثواب نظر ہے قبول و مقبول فرما مولا کریم تیرے گنہگار بندوں نے جس خلوص جس محبت سے یہ تیرا ذکر کیا ہے تیرے محبوب کا ذکر کیا تیرے محبوب کے چاہنے والوں کے ذکر کی محفل سجائی ہے مولا اس محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما مولا اس محبت کے صدقے میں ہم سب کو نمازی بنا دے پکا جماعت کا متوالا بنا دے اچھے عمل کرنے والا بنا دے زبانوں کو جھوٹ سے غیبت سے محفوظ و مامون فرما دے مولا ہمیں اسلام میں غلط رسمیں غلط چیزیں مولا ان سے دور رہنے کی سعادت نصیب عطا فرما مولا ہماری قوم سے ہمارے دین سے ہمارے اسلام سے غلط رسموں کا خاتمہ فرما دے مولا تبارک و تعالی تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت مطہرہ کے مطابق ہمیشہ زندگی گزارنے کی سعادت نصیب عطا فرما ہماری بہنوں کو حیا نصیب عطا فرما ہمارے نوجوانوں کو مولا تبارک و تعالی صبر کے ساتھ جوانی گزارنے کی سعادت نصیب عطا فرما زنا سے اور برے حرکتوں
حرکتوں سے ہماری بہنوں کو اور ہمارے بھائیوں کو محفوظ و مامون فرما۔ مولا تبارک و تعالی ہماری جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، جملہ مسلمانوں کو رزق حلال نصیب عطا فرما۔ مولا تم اپنے فضل و کرم سے ہم تمامی کو غوث اعظم کے صدقہ طفیل میں مولا زندگی میں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب عطا فرما۔ مولا خصوصیت کے ساتھ جملہ مسلمانوں کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب عطا فرما، حضور کے روضے کی زیارت نصیب عطا فرما۔ مولا کریم تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دفع و دور فرما دے، اور مولا تبارک و تعالی ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی یہاں حاضر ہیں ان کے دلوں میں جو بھی نیک خواہشات تمنائیں آرزویں ہیں، جو بھی وہ اپنے دل میں مولا تمنائیں لیے ہوئے حاضر ہیں، سب کو اپنے حبیب کے صدقہ طفیل میں اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ مولا کریم ہمارے قوم میں مولا بہت سے ہمارے بھائی ہماری بہنیں ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں، مولا تبارک و تعالی سب کے ایمان کی حفاظت فرما، سب کو اپنے محبوب کی سچی محبت نصیب عطا فرما۔ مولا تبارک و تعالی ہم نے جو کچھ کیا ہے یہ چھوٹی سی کوشش ہے، مولا برکت دینا تیرا کام ہے، مولا ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرما دے، مولا اٹھتے جاگتے تیرا نام لینے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ مولا ہمیشہ ہر عمل میں تیرے محبوب کی سنت پہ عمل کرنے کی سعادت نصیب عطا فرما۔ مولا زندگی میں ہمیں اپنے مقدس بزرگان دین کے راہ قدم پہ چلنے کی سعادت نصیب عطا فرما۔ مولا اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول و مقبول فرما۔ کمیٹی کے جتنے بھی حضرات ہیں، جن لوگوں نے بھی مولا بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، کوشش کی، کسی بھی طریقے سے حاضر رہے، اپنی خدمت دی ہے، مولا تو سب کو بہتر جانتا ہے، مولا سب کو اس کا بہتر سے بہتر بدلہ نصیب عطا فرما۔ جیسے انہوں نے یہاں دنیا میں تیرے ذکر کے لیے محفل لگائی ہے، مولا ان سب کو اور ہم کو بھی جنت میں ایسے ہی محفل لگا کر اپنے نبی کی نعت پڑھنے کی سعادت نصیب عطا فرما۔ مولا ہم تمامی کو بے حساب جنت میں داخلہ نصیب عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیت اجمعین۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھے جو درے پاک پیمبر کے حضور ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا، پڑھیں باواز بلند حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپس میں ایک دوسرے سے مصافحہ کریں۔ آپ حضرات شرنی لے کے جائیں کیونکہ